بھارتی گیدڑ بھپکیوں پر پوری قوم متحد، سینٹ کا نئی دہلی کے اشتعال انگیز اقدامات پر منہ توڑ جواب۔ ایوان بالا میں بھارتی ہٹ دھرمی کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ اپوزیشن سمیت تمام جماعتوں نے حمایت کی۔ پہلگام حملے سے پاکستان کو جوڑنے کی بھارتی کوششیں مسترد۔ بھارت کی من گھڑت مہم اور جھوٹے پروپیگنڈے کی مذمت۔ قرارداد کے مطابق بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنا جنگی اقدام کے مترادف ہوگا۔ پاکستان ہر قسم کی بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستانی قوم امن کی حامی ہے، خود مختاری اور سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ مودی سن لے، دریائے سندھ ہمارا ہے، اس میں ہمارا پانی بہے گا یا آپ کا خون۔ بلاول بھٹو کا مودی سرکار کو دندان شکن جواب۔ سکھر جلسے سے خطاب میں کہا، دریائے سندھ پر اس بار بھارت کی طرف سے حملہ ہوا ہے۔ بھارت نے سنتاس معاہدہ ختم کرنے کا یک طرفہ فیصلہ کیا۔ 4 صوبے 4 بھائی ہیں، مودی کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ جب تک بھارت فیصلہ واپس نہیں لیتا، ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ہم وزیر اعظم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، مشکل وقت میں وفاق کی آواز بنیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، ہم نے اس کی مذمت کی۔ مودی نے پاکستان پر جھوٹے الزامات لگائے، پورے پاکستان کو ایک ہو کر ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ بلاول بھٹو کے دریائے سندھ پر ڈاکہ نامنظور کے نعرے۔ مزید کہا، مشترکہ مفادات کونسل میں باہمی رضامندی کے بغیر دریائے سندھ سے کوئی نہر نہیں بنے گی۔ 1 مئی کو میرپور خاص میں جلسے کا اعلان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے بھارت کے یک طرفہ اقدامات کے تناظر میں پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتے ہوئے مزید اشتعال انگیز اقدامات سے خبردار کیا۔ کہا، بھارت کی کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں کا بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر مشاورت اور رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاک بھارت موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزارت خارجہ میں پاک بھارت موجودہ صورتحال کے پیش نظر آپریشن روم قائم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا وزارت خارجہ میں آپریشن روم کا دورہ، ڈیوٹی پر موجود افسروں سے ملاقات۔ پانی پاکستانی عوام کی لائف لائن ہے، بھارت کو ماضی سے بھی تگڑا جواب ملے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا، سنتاس معاہدے کو معطل کرنے والے بھارتی فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ کسی نے میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت نے ہمیں دبانے کی ناکام کوشش کی۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز کا ایوان میں اظہار خیال۔ کہا، پلوامہ واقعے کے بعد ہماری حکومت نے واضح پیغام دیا تھا، بھارت طاق میں رہا ہے کہ کیسے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ ہمسایہ ملک نے ہر عالمی فورم پر ہماری مخالفت کی۔ بھارت اگر دوسری جنگ عظیم کا وقت واپس لانا چاہتا ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سینیٹر شیری رحمان بھی مودی سرکار پر برہم بولیں، اگر وہ ہماری افواج اور قوم کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں۔ بھارت خود دہشت گردوں کو سپانسر کرتا ہے۔ پہلگام حملے کے 1 منٹ بعد پاکستان پر الزام لگا دیا گیا۔ بھارت نے پاکستان کو کبھی بھی دہشت گردی کے شواہد نہیں دیے۔ صدر مملکت آصف زرداری سے بھارتی الزامات کو بلا جواز قرار دے دیا۔ کہا، پہلگام واقعے پر قومی سلامتی کمیٹی نے قوم کی امنگوں کی ترجمانی کی۔ کمیٹی کے تمام فیصلے قوم کے دل کی آواز ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر بریفنگ۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے بارے میں بھی بریف کیا۔ صدر مملکت نے کہا، پوری قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور اقدامات کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور غیر منطقی اقدامات کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ بھارت کے کسی بھی مس ایڈونچر کا بھرپور جواب دیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، پاکستان کے جواب کے بعد بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ بھارت کو معاشی نقصان ہو رہا ہے، فضائی ٹکٹس 12% مہنگے ہو گئے۔ پاکستان بھارت کے ڈراموں کا بھرپور جواب دینا جانتا ہے۔ بھارتی فالس فلیگ آپریشن کے بعد افواج پاکستان مکمل تیار ہیں۔ پہلگام واقعے کی FIR
بھارت کی سازش کا ایک اور ثبوت ہے۔ بھارت نے بوکھلاہٹ میں جعلی مقابلوں میں لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ آج مدھیہ پردیش میں بھارتی فضائیہ نے ایک بم گرا دیا۔ بھارتی فضائیہ کی تکنیکی خرابیاں ماضی میں بھی سامنے آتی رہی ہیں۔ پاکستان کے جوابی اقدامات، نئی دہلی دہل گیا۔ فضائی حدود بند ہونے سے بھارتی ایئر لائنز کو بقا کے لالے پڑ گئے۔ ایئر لائنز کو منزل پر پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے اضافی وقت اور فیول درکار۔ بھارتی ایئر لائنز کو یومیہ 20 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان۔ شمالی امریکہ، برطانیہ، یورپ، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے لیے فضائی فاصلہ طویل۔ سفر بڑھنے سے بھارتی پروازوں کا فیول اور دیگر اخراجات بڑھ گئے۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کا بھارتی پولیس نے ہی پوسٹ مارٹم کر دیا۔ مبینہ حملے کی FIR نے مودی سرکار کے جھوٹ کا پردہ چاک کر ڈالا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پہلگام پولیس اسٹیشن جائے وقوع سے 6 کلومیٹر دوری پر ہے۔ مبینہ حملہ 1:50 سے 2:20 تک جاری رہا۔ حیران کن طور پر صرف 10 منٹ میں 2:30 پر FIR درج ہو گئی۔ 10 منٹ کے اندر FIR درج ہونا پہلے سے بنائے منصوبے کا اشارہ دیتی ہے۔ مقدمے میں پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت نامعلوم سرحد پار دہشت گرد نامزد بھی ہو گئے۔ متن کے مطابق مبینہ دہشت گردوں کی طرف سے اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ بھارتی حکومت اور میڈیا ٹارگٹ کلنگ کا جھوٹا راگ الاپتا رہا۔ واقعے کے 10 منٹ کے اندر FIR میں بیرونی آقاؤں کی ایما پر جیسے الفاظ پہلے سے شامل کر دیے گئے۔ FIR کے سامنے آنے سے مودی حکومت کا پہلگام فالز فلیگ آپریشن کا بھونڈا ڈرامہ بری طرح پٹ گیا۔ FIR میں جھوٹ پکڑے جانے کے بعد مودی کا پہلگام فالز فلیگ ڈرامہ صرف ایک مذاق بن چکا ہے۔ مودی کو آئینہ دکھاؤ اور سیدھا جیل جاؤ۔ بھارتی پولیس نے مسلمان رکن اسمبلی امین الاسلام کو گرفتار کر لیا۔ آسام کی سیاسی جماعت کے رہنما نے پہلگام حملے کو بھارتی حکومت کی سازش قرار دیا۔ امین الاسلام کو ناگون ضلع میں رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا۔ آسام کے وزیر اعلیٰ کی پہلگام حملے کا جواز پیش کرنے والوں کو دھمکیاں، کہا ایسے لوگ آزادی اظہار کا استعمال نہیں کر رہے بلکہ وہ بھارت کے خلاف کھڑے ہیں۔ مودی حکومت بھیانک کھیل کھیلنے لگی۔ مقبوضہ کشمیر سے جبری طور پر حراست میں لیے 2 سے 3 پاکستانیوں کو جیل سے غائب کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق ان افراد کو کسی مذموم کارروائی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی فوج اور پولیس پہلے ہی متعدد فیک انکاؤنٹرز کرنے کی وجہ سے بدنام زمانہ ہے۔ ذرائع کے مطابق غیر قانونی حراست میں لیے افراد کو ہلاک کر کے کوئی اور فالز فلیگ آپریشن کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج، انتہا پسند ہندوؤں کو منہ کی کھانا پڑ گئی۔ لندن میں پاکستانی نیاد افراد کی طرف سے بھرپور قوت کا مظاہرہ، انتہا پسند ہندوؤں کے احتجاج کو زمیں بوس کر دیا۔ ملی نغموں اور قومی ترانوں کی گونج سے بھرپور ملی یگانگت کا مظاہرہ، پاکستان پاک افواج زندہ باد کے نعرے۔ پاکستانی مظاہرین کے پرامن احتجاج نے بھارتی سازش کو ناکام کر دیا۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ جارج گیلوے نے پہلگام واقعے کو جھوٹ قرار دے دیا، کہا بھارت کے ساتھ تنازع میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بھارتی الزامات پر یقین کرنا پاگل پن کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے فوجی علاقے میں پاکستان سے لوگ گھس جائیں؟ بھارت کے جارحانہ طرز عمل کا پوری قوم منہ توڑ جواب دے گی، مولانا فضل الرحمان نے خبردار کر دیا۔ کہا پوری قوم بغیر کسی ابہام کے قومی سلامتی کمیٹی کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے۔ اجلاس کے فیصلوں سے قوم اور فوج کا مورال بلند ہوا۔ وطن کے دفاع کے لیے پوری قوم ایک صف ہے۔ بھارت اپنی ناکام سیکیورٹی کا ملبہ پاکستان پر ڈال رہا ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک نے متنازع نہروں پر نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ 365 نیوز کے پروگرام فیکٹ میٹرز میں بولے نہروں کا معاملہ حل نہیں ہوا، مسئلے کو ملکی صورتحال کے پیش نظر پس پشت ڈالا ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ میں بحث ہوگی، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کا چیف جسٹس پاکستان اور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط، آئین کی حالت اور پاکستان میں قانون کا نفاذ، 9 صفحات پر مشتمل خط کا عنوان،
سابق وزیر اعظم کا خط سلمان اکرم راجہ کی جانب سے تحریر کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا اپنے اوپر 200 سے زائد کیسز کا حوالہ، اپنی اور اہلیہ بشرا بی بی کو قید میں رکھنا سیاسی انتقامی کارروائی قرار دیا۔ شاہ محمود، یاسمین راشد، عمر چیمہ، محمود الرشید، اعجاز چودھری کا بھی ذکر، کہا 4 ماہ میں 2 بار بیٹوں سے کال پر بات کرائی۔ بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کو اخبار نہیں دیا جاتا۔ کئی دن بانی پی ٹی آئی کو چھوٹے سے سیل میں رکھا جاتا ہے۔ جیل ٹرائل نہ ہونے پر اہل خانہ وکلاء سے گزشتہ 2 ماہ سے نہیں ملے۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقات، بیرسٹر گوہر، علیمہ خان اور دیگر شامل۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، ہم نے اپنی تمام گزارشات چیف جسٹس کے سامنے رکھی ہیں۔ علیمہ خان نے تفصیل سے فیملی ملاقاتوں سے متعلق بتایا۔ چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد ایک امید پیدا ہو گئی ہے، منگل کو بانی سے فیملی اور وکلاء کی ملاقات ہو جائے گی۔ علیمہ خان کہتی ہیں، بانی کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو یہ بانی کو جیل میں ختم کر دیں گے۔ سابق وزیر اعظم کے جیل میں حقوق ختم کر دیے گئے۔ سنگین بات یہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو اڈیالہ پولیس نے کہا، ہم اس کاغذ کو کچھ نہیں سمجھتے۔